بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی ہی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی مجھے کہہ کے گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر ایک شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، نیا اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہی عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ ایک رات 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر علمہ کا دروازہ کھٹکایا، مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت میرے شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے کچھ منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر کافی غصہ تھا، مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ ان کے بارے میں نہیں، ملازمہ کو ہاتھ سے کیسے گوا سکتی تھی، جو کام کرتی رہے۔ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی ہیں۔ اس کا سرے شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے بھی لگتا کہ وہ عبادت گزار ہے، اسی لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر مجھے یہ سب ڈھونگ لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا۔ بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا، کسی نیک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا، کسی نیک انسان کو نہیں جانتی سوائے اپنے کام والے کی، اسی لیے بچے کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے بہت آوازیں دیں کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی، جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور سپرے سے چہرہ چھپائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر بھی آتی تھی۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوانا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا۔ کہنے لگی، آج بی بی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے جس کو یہ بلانے جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ جو شخصیت اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے۔ کہنے لگا، مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اسے بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اب صرف کچھ ہی دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کا انکار نہ کر سکا۔ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت اچھی تھی وہ۔
ابھی بھی جب بھی اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔